السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، ہم اکثر کہتے ہیں کہ خدا تمہیں کامیاب کرے، خدا کرے کہ وہ ہلاک ہو جائے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، خدا کرے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، خدا کرے کہ ایسا ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، وغیرہ وغیرہ جیسے جملے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کے جملے آپٹیٹیو سینٹنسز یعنی دعائیہ جملے یا خواہش ظاہر کرنے والے جملے کہلاتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ آپٹیٹیو سینٹنسز کیا ہوتے ہیں، انہیں کیسے بناتے ہیں، ان کے کیا طریقے اور قواعد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ سمجھ کر مشق کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ آپٹیٹیو سینٹنسز دعائیہ یا خواہش ظاہر کرنے والے جملے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف جانتے ہیں، یہ ہے کیا، کسے کہتے ہیں، مختصراً سمجھ لیتے ہیں مثالوں سے۔ تو جن جملوں سے کسی کے لیے دعا، بد دعا، لعنت، امید یا نیک تمناؤں کا اظہار ہو، یعنی ایسے جملے جن سے دعا یا کسی کے لیے بد دعا یا پھر لعنت ہو یا امید ہو یا نیک تمناؤں کا اظہار ہو، پتہ چلے، ایسے جملوں کو آپٹیٹیو سینٹنسز کہا جاتا ہے۔ جیسے مثالوں سے سمجھ لیں گے، مے گاڈ سیو یو، خدا آپ کی حفاظت کرے۔ مے یو لیو لانگ، آپ کی عمر دراز ہو۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے۔ مے یو گیٹ سکسیس، خدا کرے آپ کامیاب ہوں۔ لانگ لیو آور ٹیچر، ہمارے استاذ کی عمر دراز ہو، لمبی ہو۔ وش یو اے ہیپی جرنی، آپ کا سفر خوشحال ہو۔ وش یو اے ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو۔ وش یو اے ہیپی میریڈ لائف، آپ کی شادی شدہ زندگی کامیاب ہو۔ لیٹ دیئر بی پیس آن ارتھ، دنیا میں امن و سکون ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جملے ہم استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو یہ سب جملے آپٹیٹیو سینٹنسز میں شمار ہوتے ہیں اور انہیں آپٹیٹیو سینٹنسز کہا جاتا ہے، جنہیں دعائیہ کا۔ ان سب میں کسی کے لیے دعا یا بد دعا یا لعنت یا نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا۔ آئیے کچھ رول جانتے ہیں، سم امپورٹنٹ رولز، چند اہم قواعد اور طریقے۔ اس طرح کے جملے یعنی جو آپٹیٹیو سینٹنسز ہیں، اس طرح کے جملے زیادہ تر میں سے شروع کیے جاتے ہیں، یعنی میں سے شروع کر کے بنائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی وش کے ذریعے اور چند مخصوص جگہ لیٹ کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، عام طور پہ میں کے ذریعے بنایا جاتا ہے۔ جب میں سے جملہ بنایا جائے، اس طرح کے جملے میں سے جب بنائے جائے تو ورب کی پہلی شکل یعنی فرسٹ فارم کا استعمال ہوتا ہے اور ایس یا ای ایس نہیں لگتا ہے۔ سبجیکٹ کوئی بھی ہو، ایس یا ای ایس کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جن جملوں میں یا وش ہو، ان کے آخر میں ہمیشہ ایکسکلامیشن مارک ہوتا ہے، یعنی علامت تعجب، اسے ایکسکلامیشن مارک کہتے ہیں، یہ نشان ہوتا ہے، ہمیشہ آخر میں لگتا ہے۔ ان قواعد اور طریقے کے جاننے کے بعد آئیے اب ہر ایک کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے میں کو لے لیتے ہیں۔ میں کے بارے میں سب سے پہلے جانتے ہیں، اس کے کئی طریقے ہیں کہ اگر اردو یا ہندی جملے کے شروع میں، جملہ کے شروع میں خدا کرے، رب کرے، اللہ کرے جیسے الفاظ آئیں، خدا کرے، رب کرے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، رب کرے کہ ایسا ہو جائے، تو اس طرح کے الفاظ آئے تو انگریزی بناتے وقت میں کے بعد گاڈ یا اللہ کو سبجیکٹ کے طور پر نہیں لکھا جاتا ہے، بلکہ اس کی جگہ جسے دعا یا بد دعا دی جا رہی ہو اس کا نام یا اس کی ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ترتیب دیکھ لیتے ہیں، سب سے پہلے کس طرح بنے گا۔ پہلے میں کا استعمال ہوگا، پھر کوئی سبجیکٹ ہوگا جس سے دعا یا بد دعا دے رہے ہیں، اس کا نام یعنی چاہے ضمیر ہو، پروناؤن یا ناؤن، کچھ بھی ہو سکتا ہے سبجیکٹ کے طور پر۔ پھر اس کے بعد ورب کی پہلی شکل، اس کے بعد کوئی آبجیکٹ وغیرہ ہوگا۔ جیسے خدا کرے آپ کی عمر دراز ہو، اگر یہ کہنا ہو خدا کرے آپ کی عمر دراز ہو، تو دیکھیے اس میں شروع میں خدا کرے کا لفظ آیا، خدا کرے، تو اب اس میں سبجیکٹ کے طور پر جو ہے وہ گاڈ یا اللہ کا لفظ نہیں لائیں گے، اب بنائیں گے مے یو لیو لانگ۔ تو دیکھیں یہاں پر مے یو لیو لانگ، تو مے کے بعد جو ہے اللہ یا خدا کا نام نہیں لیا گیا ہے، بلکہ یو کو سبجیکٹ بنایا گیا ہے جسے دعا دے رہے ہیں، تو مے یو لیو لانگ۔ اس طرح دوسرا ہے خدا کرے وہ مر جائے، خدا کرے وہ مر جائے،
تو اس کی انگلش بنے گی مے ہی ڈائی، مے ہی ڈائی۔ اب بول تو رہے ہیں اردو میں خدا کرے، لیکن چونکہ ایسا لفظ جب بھی آتا ہے شروع میں تو خدا کرے، تو وہاں پر جب انگریزی بناتے ہیں تو خدا یا اللہ، گاڈ یا اللہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کی جگہ جسے بد دعا یا دعا دے رہے ہیں اس کا نام استعمال کرتے ہیں، یہ ضمیر۔ تو مے ہی ڈائی، خدا کرے وہ مر جائے، تو مے کے بعد وہ کے لیے ہی لائے، مے ہی ڈائی، خدا کرے وہ مر جائے۔ اس طرح خدا کرے آپ کی نوکری لگ جائے، تو مے یو گیٹ دا جاب، اللہ کرے آپ کبھی نہ ہارے، مے یو نیور لوز، خدا کرے وہ کبھی دکھی نہ ہو، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ وہ کبھی دکھی ہو، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، اس کا مفہوم دونوں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا کرے وہ کبھی دکھی نہ ہو، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ مفہوم ہے خدا نہ کرے کہ وہ کبھی دکھی ہو، تو دونوں کے لیے ایک ہی طرح استعمال ہوگا، مے ہی نیور بی سیڈ، مے ہی نیور بی سیڈ۔ اس طرح خدا کرے وہ کامیاب ہو جائے، مے ہی سکسیڈ یا گیٹ سکسیس، رب کرے وہ بیدار ہو جائے، مے ہی ویک اپ، اللہ کرے وہ مفتی بن جائے، مے ہی بی مفتی، مے ہی بیکم مفتی۔ رب کرے آپ خوش ہوں، رب کرے آپ خوش ہوں، اس کے لیے بنے گا مے یو بی ہیپی، خدا کرے وہ اپاہج یا معذور ہو جائے، اپاہج ہو جائے یا معذور ہو جائے، مے ہی بی کریپل، مے ہی بی کریپل، اللہ کرے وہ جلد ٹھیک ہو جائے، مے ہی گیٹ ویل سون، مے ہی گیٹ ویل سون، خدا نہ کرے کہ وہ جہنم میں جائے، خدا نہ کرے کہ وہ جہنم میں جائے، یعنی ایسا نہ ہو خدا کرے کہ وہ جہنم میں نہ جائے، دونوں مفہوم ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خدا کرے کہ وہ جہنم میں نہ جائے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ وہ جہنم میں جائے، ایک ہی بات ہوتی ہے۔ اس کے لیے بنے گا مے ہی ناٹ گو ٹو ہیل، تو جو ورب ہے ورب سے پہلے نوٹ کا استعمال یا نیور کا استعمال کریں گے، تو مے ہی ناٹ گو ٹو ہیل، خدا کرے وہ پاس ہو جائے، مے ہی پاس، خدا کرے تم برباد ہو جاؤ، بد دعا دیتے ہوئے، مے یو بی ریونڈ، خدا کرے تم برباد ہو جاؤ، مے یو بی ریونڈ۔ تو یہ ایک پہلا طریقہ ہے کہ اگر شروع میں خدا کرے، اللہ کرے، رب کرے جیسے الفاظ آئیں اردو کے، تو اس طرح بنانا ہے، گاڈ یا اللہ کا لفظ نہیں استعمال کرنا ہے سبجیکٹ کے طور پر۔ آگے بڑھتے ہیں کہ دوسرا طریقہ ہے کہ اگر اردو یا ہندی جملہ کے شروع میں خدا کرے، اللہ کرے، رب کرے جیسے الفاظ تو نہ ہوں، بلکہ اس طرح کے جملے کو اللہ اسے یا اللہ اس کی، خدا تمہیں یا خدا تمہاری، یا خدا ہمیں یا خدا ہماری، اب اس کے آگے جملہ بنا ہوا ہو کہ خدا ہماری ایسے کرے، خدا تمہاری مدد کرے جیسے الفاظ ہوں، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا یا اللہ کو سبجیکٹ مانا جا رہا ہو، سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو، مانا جا رہا ہو، اس صورت میں انگریزی بناتے وقت بھی مے کے بعد گاڈ یا اللہ کا استعمال ہوگا۔ جیسے پہلے مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ترتیب یہ رہے گی کہ پہلے مے کا استعمال ہوگا، اس کے بعد گاڈ یا اللہ میں سے کسی ایک کا استعمال کریں گے، اس کے بعد ورب کی پہلی شکل یعنی فرسٹ فارم، اس کے بعد کوئی آبجیکٹ ہوگا۔ جملہ ہے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، تو دیکھیے اس میں خدا کرے یا اللہ کرے نہیں آیا بلکہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اب یہاں پر آئے گا مے گاڈ سیو یو، خدا آپ کی مدد کرے، مے گاڈ ہیلپ یو، اللہ آپ کو برکت دے، مے گاڈ بلیس یو، پہلے مے آیا پھر گاڈ اس کے بعد بلیس یو، خدا اسے سمجھ دے، مے گاڈ گیو ہیم وزڈم، خدا ہمیں صحیح علم دے، مے گاڈ گیو اس ٹرو نالج، اللہ اسے جہنم سے بچائے، مے گاڈ سیو ہیم فرام ہیل، خدا اسے ہمت عطا کرے، مے گاڈ گرانٹ ہیم کریج، مے گاڈ گرانٹ ہیم کریج، خدا تمہیں ایک پیارا بچہ دے، مے گاڈ بلیس یو وتھ اے کیوٹ چائلڈ، خدا ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے، خدا ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے، مے گاڈ پروٹیکٹ آور پیرنٹس، اللہ اس گناہ گار کو معاف کرے، اللہ اس گناہ گار کو معاف کرے، مے گاڈ پارڈن دس سینر، اللہ اس گناہ گار کو معاف کرے۔ تو یہ تو تھے مے کے ساتھ بنانے کے دو طریقے اس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا ہے وش کا استعمال۔ کبھی کبھی شدید خواہش یا تمنا کا اظہار کرنے کے لیے وش کا استعمال بھی کرتے ہیں اس طرح کے جملوں میں، جس کے لیے شروع میں آئی وش یا صرف وش بھی کہہ سکتے ہیں، آئی نہ بھی کہیں تو چل جائے گا۔ جیسے وش یو اے ہیپی جرنی، آپ کا سفر خوشحال ہو، وش یو اے ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو،
विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कामयाब हो या खुशगवार हो, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशगवार हो, खुशहाल हो। विश यू ऑल द बेस्ट, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हो, आपके साथ हैं। विश यू अ हैप्पी ईद, ईद मुबारक, ईद मुबारक हो। विश यू अ हैप्पी बर्थडे, सालगिरह मुबारक, ये सालगिरह मुबारक हो। विश यू अ ब्यूटीफुल डे, आपका दिन खुशगवार हो या खूबसूरत गुजरे। तो ये इस तरह विश के साथ इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो शुरू में आई विश, आई के इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो ना भी करें, कोई ज़्यादा हर्ज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा था लेट। कभी कभी लेट के ज़रिए भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, लेकिन बहुत कम ही इस्तेमाल में आते हैं, बहुत शाज़ व नादिर ही इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कहना लेट देयर बी पीस ऑन अर्थ, दुनिया में अमन सुकून हो, एक आम सी बात है, दुनिया में अमन सुकून हो। लेट देयर बी नो नॉइस, लड़ाई झगड़ा ना हो। लेट द वर्ल्ड बी फिल्ड विथ लव एंड कंपैशन, दुनिया महब्बत व शफ़क़त से भर जाए, दुनिया महब्बत व शफ़क़त से भर जाए। तो इस तरह के जुमले इस्तेमाल होते हैं लेट के साथ, जो ऑप्टेटिव में भी ही शुमार होते हैं, लेकिन बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है। अहम नोट, अहम नोट ये है कि कभी कभी जुमला से में या विश को हज़फ कर दिया जाता, हटा दिया जाता, यानी लिखा ही नहीं जाता, और ऐसा बहुत सी जगह इस्तेमाल होता है। जैसे लिखा हुआ मिलेगा, या लोग कहते हैं गॉड ब्लेस यू, यहाँ से मे गायब होता है, मे नहीं, हालांकि होना चाहिए मे गॉड ब्लेस यू, लेकिन मे गायब होता है और सिर्फ कहते हैं लोग गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह आपको बरकत दे, इस तरह अल्लाह हेल्प यू, गॉड हेल्प यू, अल्लाह आपकी मदद करे। यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, गॉड हो, अल्लाह हो या और कोई हो, वहाँ उसके बाद जो वर्ब आ रहा है तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि एस या ईस लगाए, बल्कि बगैर एस या ईस के इस्तेमाल होता है। इस तरह गॉड सेव यू, खुदा आपकी हिफाजत करें। गॉड ऑलवेज़ बी विथ यू, अल्लाह हमेशा आपके साथ रहे। लॉन्ग लीव आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती पायदार रहे, यानी हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे। लॉन्ग लीव आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे वज़ीर आज़म की उम्र दराज हो। तो इस तरह इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट ऑफ लक या गुड लक, खुदा खैर करे, खुदा भला करें। ऑल द बेस्ट, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं या आपके साथ हों। यहाँ पर विश यू ऑल द बेस्ट या विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश यू गुड लक वगैरह था, तो वो सब विश को हज़फ कर दिया गया है, विश यू को। तो इस तरह इस्तेमाल होता है, और विश या मे का को हज़फ कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, नहीं नज़र आता। तो यही कुछ जुमले थे जो इस तरह बनते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के, यही तरीक़े हैं और इसी तरह इसका इस्तेमाल होता है।